یہی کہ اگر رب العالمین اپنے بندوں کی توجہ میری طرف انشاءاللہ گلاں تھوڑیاں سنیں، اگر اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے یہ سورہ اثر ہی نازل کر دیتا تو کافی۔ اس کے اندر جو رب العالمین نے ہمیں اس کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے سورہ اثر ہی نازل کر دیتا تو اپنے بندوں کے لیے یہی کافی۔ اب اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے وقت عصر کی قسم ہے، نماز عصر کے وقت کی قسم ہے۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اچھا، ہمارا رب قسم نہ بھی اٹھائے، رب کی بات کے اندر شک کیوں جی؟ ایک عرب کے لوگوں کا ایک مزاج تھا، یہ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے یہ واللہ تاللہ باللہ، ابھی جو بھائیوں نے عرب کا سفر کیا ہے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، تو میرے رب العالمین نے جو کہ اللہ کے پیغمبر عرب کے اندر انہی لوگوں کے اندر آئے تھے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ انداز پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، چار قسمیں اللہ نے اٹھائی، والفجر والیال العشر والشفع والوتر، اللہ نے تین قسمیں اٹھائی ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہمارا رب قسم نہ بھی اٹھائے، رب کی بات کے اندر شک، تو اللہ نے قسم اٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے بندے تک، ان الانسان لفی خسر، اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھا کے فرمایا ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے کے اندر، سارے لوگ گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں، الا الذین، آگے اللہ نے پھر وہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ پہلے مجموعی طور پر فرمایا مجھے قسم ہے وقت عصر کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، اب ان کی خوبیاں سنتے جانا جنہوں نے گھاٹے سے بچنا ہے۔ تو کیا میرے سمیت ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم گھاٹے سے بچ جائیں؟ تو سب سے پہلے بندے جو گھاٹے سے بچنے والے ہیں، فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تکبیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمارے متعلق جو کچھ لوح محفوظ میں اندر لکھا ہے وہ سب بھی ایمان، اور سابقہ انبیاء پر، اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا گھاٹے سے صرف وہ بچیں گے جو اللہ پر، تقدیر پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور رب کی توحید و یکتائی پر، اور رب کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کی مصطفیٰ پر جو اس کی گواہی دیں گے، ایمان لائیں گے، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ لیکن بھائیو، ایمان کی تین کیفیات ہوتی ہیں، اس کو محدثین نے تین چیزوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ایک اقرار باللسان، کہ بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر دل نے گواہی نہ دی اور عمل سے ثابت نہ کیا، تمہارا یہ دعویٰ اللہ کے قابل قبول ہے؟ خرد نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و جان مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، بات کہا تھا۔ اور جو بندہ اوپر سے زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کی گواہی نہ دے، اللہ اس کے ایمان کو قبول کیوں جی؟ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور ان کے دیگر رفقا انہوں نے کلمہ پڑھا،
اس سامنے آگے اللہ کے پیغمبر کے آپ اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرتے، لیکن دل سے مانتے اور یہ فوت ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک کے اندر اس کو کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر قبر کے اندر اتارا، لیکن یہ دل سے نہیں مانتا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب جی آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں، میرا رب نے اس کو معاف۔ تو ایمان کی جو پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے اگر دل سے نہیں مانتا تو اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری، اگر دل سے مانتا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل سے مانتا ہے مگر زبان سے۔ ہر کل آپ نے سنا ہے بہت بڑا بادشاہ تھا عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس تک جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچا، اللہ کے نبی نے خط لکھے، اس کو پتا تھا کہ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ خاتم النبیین ہیں، ساری نبوتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، ان کو پتا تھا۔ اب اس نے اپنے جب اس کو صحیح بات کا پتہ چلا، اس نے اپنے رفقا درباریوں کو اکٹھا کر کے اس نے کیا کیا، ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ ہماری انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اب رب کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جب یہ بات کی تو اس کے درباری فوراً ان کا تغیر، ان کے چہرے بدلے۔ جب اس نے دیکھا نا تو اس نے کیا بادشاہی نہیں بچے گی، حکومت نہیں بچے گی اگر میں نے اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میں نے اقرار کر لیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، تو یہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا، اے میرے محبوب جی ہرکل جس طرح اندر سے مانتا تھا، اگر اس مجلس کے اندر وہ برملا کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو میں رب اس کو جنت کے اندر ڈالتا۔ اندر سے مانتا تھا، زبان سے اقرار نہیں کیا، رب العالمین نے اس کا ایمان قبول ہے۔ اور تیسری بات، عمل میں جوارے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اپنے قول و فعل کے ساتھ پھر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ماننا۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، قریب ہے اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر داخل کر دے۔ اور قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ تم زبان سے اقرار کرو گے، دل بھی تمہارا گواہی دے، لیکن تم اپنے عمل اور کردار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانو گے، تو کیا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ محترم بھائیو، ایمان کی 3 حالتیں میں نے بیان کی ہیں، میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کیا میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں، کیا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیا اپنی زندگی کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت کو اپناتا ہوں؟ اگر تینوں باتیں پائی جاتی ہیں پھر ایمان مکمل ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، مجھے قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے مگر وہ لوگ جو ایمان آئے۔ سب سے پہلے جو گھاٹے سے بچیں گے ایمان آنے والے، لیکن جنت میں پھر بھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ نیک عمل کریں گے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق، جو اپنی زندگی گزارے گا نبی کے سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایمان لانے کے بعد پھر وہ احکامات پر عمل کرے گا، وہ بندہ بھی 2 شرط اللہ نے بیان فرمایا، پہلے ایمان والے اور دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ یہاں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل صالح ہوتا ہے جو عمل پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہوتی ہے، یا رب کے قرآن کا حکم ہوتا ہے، اور جس عمل پر نہ رب کے قرآن کی مہر ہو، نہ پیغمبر ذیشان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اسوہ حسنہ ہو، قسم ہے اللہ ذوالجلال کی وہ عمل صالح۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت امت مسلمہ کے اندر، ہم نے بہت سارے ایسے مسئلے، بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا نہ رب کے قرآن سے ثبوت ہوتا ہے، نہ پیغمبر ذیشان کی سنت اور حدیث سے ثبوت ہوتا ہے۔
اور یہ بات یاد رکھ لیں، میں ہلکی سی مثالیں دو دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، بات پیغمبر کی ہو، نبی کی